أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا کوئی رک کے آپ کو سمجھا سکتا ہے بھی ذرا دیکھو آپ کی پگڑی یوں ہو رہی ہے، آپ کی ٹوپی یوں ہو رہی ہے، آپ کے بال یوں بکھر رہے ہیں، آپ نے حجامت نہ کروائی تو لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کے بال بڑے ہو رہے ہیں۔ تو ظاہر تو آپ کو جگہ جگہ سے سمجھ آ جائے گی، لیکن باطن کی اصلاح کے لیے آپ کو اہل باطن کے ساتھ رجوع کرنا پڑے گا۔ یہ خانقاہیں ہیں، یہ مراکز ہیں، یہ اہل باطن یہاں موجود ہے۔ بڑے بڑے مراکز انہوں نے آباد کیے، اللہ نے ان سے کروائے، اللہ نے کروائے ہیں، لیکن یہ تو حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت ہے۔ حضرت بکھرے موتی کتاب میں نے ابھی دیکھی ہے کچھ دن پہلے، حضرت مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے ہندوستان سے۔ انہوں نے ہمارے حضرت خواجہ فضل علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، اس کے اندر کہ ایک مرد درویش کا تقوی بیان کیا کہ حضرت نے جب کھانا اپنے سر پہ رکھ کے فقیروں کے آگے رکھا، وہ فقیر کون تھے؟ وہ فقیر کون تھے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے؟ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبد الغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت حافظ کریم بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بھی صاحب کمالات شخصیت۔ حضرت مولانا عبد الغفار صاحب تھے لاڑکانہ والے، حضرت مولانا عبد المالک صاحب تھے خانے وال والے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد المالک صاحب تھے چوک قریشی والے، حضرت مولانا عبداللہ بہلوی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، حافظ محمد موسیٰ صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، حافظ غلام حبیب صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ چکوال والے، اسی طریقے سے حضرت سید غلام دستگیر شاہ صاحب تھے حالانی والے، حضرت مولانا خلیفہ نور بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ پلن شریف والے تھے، حضرت مولانا عمر یوسف صاحب تھے چنی گوٹھ والے، حضرت مولانا خواجہ سعید احمد صاحب تھے قریشی احمد پور والے، حضرت قریشی عزیز محمد صاحب تھے احمد پور والے، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب تھے احمد پور والے، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب تھے مدیجی والے، اور حضرت مولانا اختر محمد شاہ صاحب تھے مدیجی والے۔ اس طریقے سے حضرت کے حضرت مولانا سید حضرت علی المرتضیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے گدئی شریف والے، حضرت اللہ شاہ صاحب تھے گدئی والے، حضرت لطف اللہ شاہ صاحب تھے گدئی والے۔ اس طریقے سے حضرت کے خلفاء ہندوستان میں بھی تھے، پاکستان میں بھی تھے، علماء تھے، علماء کی جماعت تھی جہاں حضرت نے آ کے اپنی روٹیاں لنگر کے فقراء کے لیے اپنے سر سے نیچے رکھی، اور حضرت نے وہاں یہ فرمایا کہ فقیروں یہ وہ لنگر ہے کہ جب ہم نے زمین میں ہل چلایا تو وضو کے ساتھ چلایا، بغیر وضو ہل نہیں چلایا، اور پھر فرمایا کہ جب ہم نے زمین میں بیج ڈالا تو وضو کے ساتھ، جب پانی لگایا تو وضو کے ساتھ، جب فصل دیکھ بھال کی گئی تب بھی وضو کے ساتھ، جب ہم نے فصل کو کاٹا گندم کو تب بھی وضو کے ساتھ، بھوسے اور گندم کو الگ کیا تو وضو کے ساتھ۔ پھر فرمایا جب یہ گندم گھر میں آئی تو جن خواتین نے اس گندم کو چکی میں پیسا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ہماری دادی محترمہ کی، میں نے ان کی زیارت کی، میری عمر 8 سال کی تھی، وہ نابینا ہو چکی تھی، نابینا، آنکھیں نہیں تھی، میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی رہتی تھی، دیکھتی رہتی تھی مجھے، پیار کرتی رہتی تھی۔ تو مجھے والد صاحب نے بتایا کہ میری اماں نے یعنی حضرت کی صاحبزادی نے لنگر کی اتنی خدمت کی روٹی پکانے میں حد کر دی کہ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے سارے لنگر کا بوجھ ایک خاتون کے اوپر تھا کہ وہ صبح اٹھتی تہجد کے نوافل پڑھ کے تسبیح کر کے ذکر اللہ کی، درود شریف کی، اور چکی پہ بیٹھ جاتی، بسم اللہ سے آٹا پیس دیتی، پھر لکڑیاں جو خود دھوتی تھیں تقوی کی حیثیت سے ان کو آگ میں جلاتی تھیں، اور اس کے بعد روٹی پکاتی تھیں، کیونکہ ہماری دادی جو تھی حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی درمیان والی بیٹی تھی، اور باقی بیٹیاں جو تھی حضرت کی وہ شادی شدہ ہو کے چلی گئی تھی، اور ایک بیٹی چھوٹی تھی، اور یہ ہماری دادی اس لیے حضرت کے ہاں تھی کہ ہمارے دادا جان ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو تھے وہ ہمارے والد صاحب پیدا ہی نہیں ہوئے کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی 36 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ صاحب کشف و کرامت تھے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا جان کو یعنی اپنے داماد کو فقیر پور شریف کے قبرستان میں یا قرب و جوار کے قبرستان میں لے کے جاتے تھے اور فرماتے خواجہ علی مراقبہ کرو، بتاؤ اس قبر میں مرد ہے یا عورت ہے؟
تو ہمارے دادا جان رحمت اللہ علیہ جن کی قبر بھی فقیر پور شریف میں ہے، وہ مراقبہ فرماتے اور بتاتے حضرت اس قبر میں مرد ہے اور جنت میں ہے، اس میں عورت ہے وہ بھی جنت میں ہے۔ تو اس لیے وہ اپنے والد کی تربیت میں رہیں، صحبت میں رہیں اور شادی نہیں کی، اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نے اپنا بیٹا بنا لیا، یتیم تھے، اور حضرت نے ان کو دو لقب دیے، ایک کلیم اللہ کا اور ایک قاضی کا، کبھی قاضی بلاتے تھے کبھی کلیم اللہ بلاتے تھے۔ اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا کہ دادی کی یعنی اماں جان کی، ہماری دادی کی یہ آنکھیں تب ختم ہوئی جب انہوں نے مسلسل لنگر کی روٹی آگ پہ بیٹھ کے پکائی تو ان کی بینائی آگ پہ ختم ہو گئی۔ تب میں نے ایک دن سوچا بیٹھ کے، میں نے کہا یا اللہ، ایک عورت کا ایمان تھا کہ اس نے اتنی خدمت کی کہ اس نے تیرے مہمانوں کی، تیرے نام کے طالبین کی خدمت میں اپنی بینائی دے دی ہے، کیا تو اس کے بدلے میں ان کو جنت نہیں دے گا؟ تو مجھے یقین ہے کہ اللہ ان کو جنت عطا کر چکے ہیں اور جنت کے اعلیٰ مقامات میں موجود ہیں، اپنے والد کے ساتھ اور خاوند کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ۔ تو میرے دوستو، حضرت نے فرمایا فقیرو، یہ گندم آئی اور گھر میں آٹا پیسا گیا وضو کے ساتھ، لکڑیاں جلائی گئی وضو کے ساتھ، روٹی پکائی گئی وضو کے ساتھ، روٹی اٹھائی گئی وضو کے ساتھ، میں اب آپ کی خدمت میں لایا ہوں وضو کے ساتھ۔ جب ایسا تقوی ہو تو پھر وہاں کتب اور ابدال کیسے نہ بنتے؟ وہاں شاہ عبد الغفور عباسی مدنی جیسے رحمت اللہ علیہ جیسے ولی کیسے پیدا نہ ہوتے، جنہوں نے 50 سال جا کے روضہ رسول اللہ پہ بیٹھ کے اللہ کے دین کا کام اور سلسلے کا کام کیا۔ حرمین کے امام ان کی صحبت میں بیٹھنا سعادت سمجھتے تھے، حرمین کے امام ہمارے حضرت شاہ عبد الغفور عباسی مدنی رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے اکثر واقعہ سنا ہوگا کہ ایک شام کے بزرگ آپ کے ساتھ حضرت کے خاندان میں سے موجود ہیں، مولانا شمس الرحمان سے عباسی، انہوں نے بھی وہ واقعہ لکھا ہے، میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، نئے حضرات ہیں۔ شام کے بزرگ آئے، حضرت کی عادت تھی کہ حضرت بدھ کے دن جاتے تھے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر پہ، وہاں جا کے حضرت مراقبہ فرماتے تھے اور سلام بھی پیش فرماتے تھے، تو جماعت بھی ساتھ جاتی تھی، پیدل جاتے تھے حضرت۔ تو وہ جو بزرگ تھے ان پہ کچھ کیفیت طاری تھی، وہ کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے، عربی زبان کیونکہ حضرت کو عبور تھا، وہاں قیام تھا، وہ عربی تھے، تو انہوں نے حضرت سے بات کی۔ حضرت نے فرمایا یہ کیا حرکت کر رہے ہو، کبھی ادھر بھاگتے ہو کبھی ادھر بھاگتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے حضرت میں دیکھ رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، دیکھیں آپ کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ حضرت نے اس کی بات پہ توجہ نہیں دی، کیونکہ جو کاملین ہیں ایسی باتوں میں اتنی جلدی توجہ نہیں دیتے کہ شاید یہ بندہ پتہ نہیں کس شکل میں بات کر رہا ہے، اور اگر کوئی ہم جیسا ہوتا تو بڑا خوش ہو جاتا، بھی دیکھو بھی ہمیں کتنی مقام مل گیا کہ نبی علیہ السلام ہی ہمارے ساتھ چل پڑے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ واپس آئے تو وہ شام کے جو بزرگ تھے وہ سیدھے حرم میں چلے گئے، واپس حرم سے آئے تو روتے ہوئے آئے اور حضرت سے آ کے فرمایا کہ حضرت آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام بھیجا ہے۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیج رہے تھے۔ یہ مقام کہاں سے ملا؟ جب باطن کی اصلاح ہو گئی۔ علم تو بڑا تھا، حضرت شیخ الحدیث تھے جامعہ امینیہ دہلی میں، بڑے مقام تھا وہاں، لیکن جب قریشی سعید محمد صاحب رحمت اللہ علیہ ان کو یہاں حضرت کے پاس لے کے آئے تو فرمایا حضرت نگاہ ڈالے، مجھے انسان بنا دے، مجھے انسان بنا دے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، داستان ہے۔ حضرت نے توجہ ڈالی، حضرت نے کمالات پہ پہنچا دیا، کمالات پہ۔ سونا تو پہلے ہی تھا، اب صرف سہاگا چڑھا دیا اس کے اوپر، سونا تو وہ پہلے ہی تھے۔ پھر حضرت قریشی رحمت اللہ، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام دیا ہے اور نبی علیہ السلام نے پیغام بھی دیا ہے، فرمایا عبد الغفور سے کہہ دیں جس مقصد کے لیے ہم نے آپ کو ہندوستان سے یہاں بلایا عربستان میں، وہ اس مقصد پہ پورا عمل کریں اور پورا پورا کھل کے کام کریں، سلسلہ نقشبندیہ کا کھل کے کام کریں، کیونکہ یہ تمام سلاسل میں بڑا معتبر اور مضبوط شریعت و سنت کے مطابق یہ سلسلہ ہے، نقشبندی جو سلسلہ ہے۔
اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام سنا، فوراً انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اگر مدنی صاحب اس بات پہ یقین نہ کرے تو یہ بتا دینا کہ آپ کے چبوترے کے اوپر کے حصے میں جو کلمات لکھے ہوئے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ وہ ہم نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے، اپنے ہاتھ سے لکھے تھے وہ کلمات۔ صرف حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے علم میں تھے اور کسی کو نہیں بتایا، چھپایا، مخفی رکھا ہوا تھا اس بات کو۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو حضرت نے ان کو سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، سینے سے لگایا۔ 2 سال قبل اس فقیر کو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں زیارت ہوئی۔ اسی اجتماع کے ختم ہونے کے بعد میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ آپ کو سنا رہا ہوں، میری کیونکہ بیعت بھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے 2 دفعہ مجھے حضرت نے اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت فرمایا، اور میرے قلب پہ بھی انگلی حضرت نے لگائی تھی، مجھے اب بھی یاد ہے، اور فوراً مجھے بخار بھی ہو گیا تھا کیونکہ حضرت کی توجہ بڑی تھی اور میں معصوم تھا، چھوٹا تھا۔ اور یہاں زیارت ہوئی مجھے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ، جماعت سب چلی گئی، اجتماع ختم ہو گیا، رات کو میں تھکا ہوا تھا، سو گیا، تو میں نے دیکھا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ گیٹ سے اندر داخل ہوئے ہیں، تو میں مسجد میں بیٹھا ہوا ننگے پاؤں دوڑ کے گیا، میں نے کہا یہ تو میرے مرشد میرے حضرت آ گئے ہیں اور اجتماع تو ختم ہو گیا ہے، حضرت اب تشریف لے کے آئے ہیں۔ مجھے تو وہ دن بھی یاد ہے جب حضرت یہاں تشریف لائے تھے، وہ تو یہاں مسکین پور کا نقشہ ہی بدل گیا تھا، وہاں سے کپڑے بچھائے گئے یہاں تک، پہلے حضرت نے مزار شریف پہ حاضری دی، پھر یہاں آ کے حضرت نے بیان فرمایا فقیروں، لوگ مدینے جاتے ہیں، خرچہ کر کے جاتے ہیں، وقت نکال کے جاتے ہیں، مدینے والے نے مجھے مسکین پور بھیجا ہے۔ پھر فرمایا مسکین پور تو وہ مقام ہے کہ عبد الغفور آنکھوں کی پلکوں کے ساتھ بھی جھاڑو دے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ حضرت نے اس مقام کے بارے میں بڑا کچھ بیان کیا، کیونکہ یہ دین جو ہے شخصیات کا محتاج نہیں ہے، ہم سب دین کے محتاج ہیں، ہم سب دین کے محتاج ہیں۔ دین چمکا چمکایا ہوا ہے، ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں دین چمکا چمکایا ہوا ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم دین میں لگیں گے تو دین ہمیں چمکا دے گا، دین ہمیں چمکا دے گا۔ ہمارے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے، مسکین پور کا نقشہ ہی بدل گیا، یہ کمرے نہیں تھے، کچے حجرے تھے، حضرت خاکوانی سے مدد اللہ علی موجود تھے، آپ پوچھ لیں ان سے کہ یہاں کچے کمرے، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، سواریاں نہیں تھی، راستے نہیں تھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تو نور ہی نور ہو گیا اس بستی میں، نور ہی نور مدینے سے آیا یہاں پہ۔ بڑا بیان فرمایا حضرت نے، یہاں کایا پلٹ گئی مسکین پور کی۔ حضرت قاضی احسان احمد شوج آبادی خطیب پاکستان یہاں موجود تھے، ہمارے والد سے رحمۃ اللہ علیہ کا احرار سے بھی تعلق تھا، کیونکہ امیر شریعت عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ پورے 10 سال تک یہاں مسکین پور میں رہے، پورے 10 سال حضرت سے بیعت ہونے کے بعد جاتے بیان وغیرہ کر کے پھر ادھر ہی آتے۔ خانقاہ کے سامنے ایک چبوترا تھا، والد صاحب نے بتایا وہیں بیٹھ کے 1000 دانے کی تسبیح پہ اللہ 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 کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ قاضی احسان احمد سے رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں فرمایا، والد صاحب نے عرض کیا کہ یہاں ایک مدرسہ ہو، قائم ہو جائے، خانقاہ آباد ہو جائے گی۔ تو قاضی صاحب کھڑے ہوئے، فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھوک لگی تھی، ان کو بیت المال سے ایک انار ملا کھانے کے لیے، ابھی وہ شکرانے کے نفل پڑھنے لگے کہ یہ میں شکرانہ ادا کر کے پھر کھاؤں گا انار۔ ابھی کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ ایک اور صحابی آئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہنے لگے علی یا آپ تو انار کھا رہے ہیں اور ہمیں دیکھیں ہم نے تو 3 دن سے پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آسمان کی طرف نگاہ ڈالی، مولا انار بھی دیا اور لینے والا بھی ساتھ بھیج دیا، فوراً اس کو دے دیا اور خود پھر نوافل شروع کر دیے۔ مولا میری بھوک کا انتظام بھی تو آپ نے ہی کرنا ہے نا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نماز سے فارغ ہوئے، ایک صحابی اور آئے، فرمایا علی یہ انار میں آپ کے لیے لایا ہوں، 1 انار 2 انار 3 انار 4 انار 5 6 7 8 9، یہ گن لیں آپ، 9 کے 9 آپ کے ہیں، آپ کھائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا پھر گنو، پھر گنے تو 9، پھر گنو 9 ہے۔ فرمایا یہ علی کے نہیں ہو سکتے، یہ کسی اور کو دے دیں۔ فرمایا کیوں نہیں ہو سکتے؟ فرمایا میں نے مولا کو 1 دیا ہے، میرا رب مجھے اس کے بدلے میں 10 دے، 9 کیوں دے؟
وعدہ تو اس کا 10 کا ہے، 9 کیوں دیے ہیں؟ میں تو 10 لوں گا رب سے۔ وہ صحابی رسول نے پیچھے ایک انار چھپایا ہوا تھا، فوراً آگے کر دیا، فرمایا میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا، یہ 10 ہی رب نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ قاضی صاحب احمد صاحب کھڑے ہوئے، فرمایا جس کے پاس حضرت علی کرم اللہ وجہ والا ایمان ہو وہ یہاں ایک کمرہ بنا دے، میں یقین دلاتا ہوں اللہ والوں کی صحبت میں کہ اللہ پاک اس کو جنت میں 10 کمرے عطا فرمائیں گے یا اس سے بھی زیادہ اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، سیٹھ حبیب صاحب تھے پاکولا والے، انہوں نے کہا میں غلام حاضر ہوں، 100 کمرہ بھی کہے تو میں بنا دیتا ہوں۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے، فرمایا نہیں، مجھے آپ کی ضرورت تو ہے لیکن اس لیے نہیں ہے کہ آپ سارے مسکین پور میں اکیلے کام کر دیں، مجھے اکیلے سے نہیں کروانا، مجھے تو سب سے ملا کے کرانا ہے۔ تو پھر جماعتیں تیار ہوئیں، رحیم آباد والوں نے کمرہ بنایا، پھر ملتان والوں نے کمرہ بنایا، پھر شریفی مسجد کراچی والوں نے کمرہ بنایا، پھر فیصل آباد والوں نے کمرہ بنایا، پھر ہمارے لاہور کی جماعت نے حضرت سید علاء الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کے سرپرست، ان کے جانشین کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ کیا بہاریں ہوتی تھی، حضرت یہاں تشریف لاتے تھے، سارا اجتماع حضرت کے سپرد تھا، نہ میرے والد صاحب کو غم تھا نہ ہمیں کوئی فکر تھی، حضرت اپنی جماعت کو لے کے آتے، سارا لنگر بھی چلا رہے ہیں، چلا بھی رہے ہیں، بیان بھی، جماعت بھی، صفیں بھی، سارا حضرت نے اتنی محنت کی، اتنی آپ جو نظر آ رہا ہے یہ ان بزرگوں کی محنت ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل نہیں ہے، کوئی دخل نہیں ہے۔ یقیناً اس سارے پروگرام کے ہر عمل میں، ہر نیکی میں ان اکابرین کا حصہ موجود ہے جنہوں نے یہاں آ کے خدمت کی یا یہاں کوشش کی اس جگہ کو آباد رکھنے کی، یہ ان کی محنتوں کا اور دعاؤں کا ثمر ہے کہ یہ جگہ آباد سے آباد تر ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مقام کو مزید شرف عطا کر دیا ہے کہ آپ کے سامنے اتنی عالی شان اللہ کا گھر بن گیا ہے، تو یہ تو مسکین پور کی عظمت ہے نا، کسی بندے کی عظمت تو نہیں ہے، یہ تو رب کا گھر ہے اور فقیر کے در پہ بنا ہے۔ اللہ کی شان بڑی ہے یا اللہ کے بندے کی شان بڑی ہے؟